welcome holy month Ramadan. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم قدر اور تقدیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہر مسلمان کی طرف سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قدر کے عربی زبان کے حساب سے 3 معنی ہیں۔ ایک مطلب قدر سے قدر و منزلت، شرف اور عظمت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیلۃ القدر شرف والی، عظمت والی اور بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ قدر کا دوسرا مطلب تقدیر ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کی جو تقدیر ہوتی ہے اور اس سال میں جو معاملات ہونے ہوتے ہیں اس کی لسٹیں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ قدر سے مراد تنگی بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ آپ کا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو قدر کے 3 معنی ہیں، تقدیر کے، قدر و منزلت اور شرف کے، اور تنگی کے۔ لیلۃ القدر میں یہ تینوں معنی پائے جاتے ہیں۔ قدر و منزلت تو معروف ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ تنگی کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا اتنا کثرت سے نزول ہوتا ہے کہ یہ زمین جو ہے تنگ پڑ جاتی ہے ان کے کثرت کے نزول کی وجہ سے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ تقدیر ہے۔ تقدیر دراصل اس کی 3 قسمیں ہیں، 3 مراحل ہیں۔ پہلی قسم اصلی اور ازلی تقدیر ہے۔ یہ وہ تقدیر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں، تمام کائنات میں بسنے والوں کی تقدیریں لکھ کر کتاب میں اپنے پاس محفوظ کر لی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے سب جانتا ہے، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ تو یہ پہلی صورت تھی تقدیر کی، جو تقدیر ازلی ہے، اصلی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تقدیر کی جو دوسری قسم اور دوسری صورت ہے وہ ہر انسان کی اپنی عمر سے متعلق ہے، زندگی سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص کی خلقت کو ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں رکھا جاتا ہے، پھر 40 دن تک وہ گوشت کا خون کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جسے حکم ہوتا ہے کہ اس شخص میں روح پھونک دو اور اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھو۔ نمبر 1 بکتب رزقہ، اس کا رزق لکھو کہ یہ کتنا کھائے گا، کیا کھائے گا۔ وَأَجَلِهِ، اس کی زندگی کا ٹائم لکھو کہ کتنا عرصہ یہاں گزارے گا۔ وَعَمَلِهِ، اس دورانیے میں وہ عمل کیا کرے گا۔ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اور اس کا انجام کیا ہوگا، خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو یہ تقدیر جو ہے ہر انسان کی اپنی زندگی سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے کر جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے رحم میں یہ چیزیں طے کر دی جاتی ہیں اور فرشتے کو ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ تقدیر کی تیسری جو صورت ہے وہ تقدیر سنوی ہے، یعنی سالانہ تقدیر۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ دخان میں آیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں۔ پھر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو ہر مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی مخلوقات کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، اور اس سال میں جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے نافذ کرنے ہوتے ہیں ان کی لسٹیں جو ہے فرشتوں کو حوالے کی جاتی ہیں. انہیں بتایا جاتا ہے رزق دینے والے کو، فرشتے کو، کہ تم نے اس سال اتنا رزق دینا ہے. ہوائیں چلانے والے فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے اتنی ہوائیں چلانی ہیں. پھر وفات کے حوالے سے جو فرشتہ مقرر ہے ملک الموت، اس کے حوالے لسٹیں کی جاتی ہیں کہ اتنے لوگوں کے روح قبض کرنے ہیں. یہ سالانہ تقدیر ہوتی ہے. تو یہ تقدیر کی 3 اقسام اور 3 مراحل ہیں. ہم لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں کہ اس رات کو تلاش کریں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں کریں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اگلا سال بہتر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری معیشت اور معاشرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم برکت کا سوال کریں اس رات میں. اور اس رات کو ہم وصول کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس رات کو کثرت سے ہم دعائیں کریں، اور اس دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو ہے اگلے سال کو اللہ سے دعا کر کے بہتر سے بہتر بنوائیں، تاکہ ہمارے ملک میں بہتری آئے، گھروں میں بہتری آئے، جان و مال میں بہتری آئے، اور ہمارے اعمال میں بہتری آئے، اور اگلے سال ہمارے اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوں، نہ کہ برائیاں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ہمیں حاصل کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات مانگنے اور انہیں پورا کروانے کی توفیق عطا فرمائے. انہ ولی التوفیق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.